آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں جو صدیوں سے آپ کہہ لیں کہ ذہنوں کو مسحور کرتی آئی ہے، الف لیلا و لیلا۔ جی ہاں، دی عریبین نائٹس۔ اور اس گفتگو کی بنیاد ہے محمد منتظر مہدی صاحب کی تحقیق اور ان کے پلیٹ فارم دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز پر جو جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ آخر کیا چیز ہے جو ان کہانیوں کو اتنا لازوال بناتی ہے، مطلب مہدی صاحب کے تجزیے کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب الف لیلا و لیلا یہ کسی ایک شخص نے نہیں لکھی۔ جی نہیں، یہ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی کہانیاں ہیں، عرب، فارس، ہندوستان، وہاں سے لی گئی ہیں۔ اچھا، اور اس کی تشکیل کب ہوئی تھی؟ مانا جاتا ہے کہ 8ویں سے 10ویں صدی کے درمیان یہ جمع ہونا شروع ہوئی، اور مغرب میں تو یہ اصل میں مشہور ہوئی 1706 کے انگریزی ترجمے کے بعد۔ صحیح، تو یہ فینٹیسی، لوک کہانیاں، رومانوی ادب سب کا ایک مرکب ہے۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ چیز اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ کہانی در کہانی والی ٹیکنیک۔ ہاں، جس میں شہزادی شہرازاد وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جی، کہانی کا آغاز تو بہت سنسنی خیز ہے۔ بادشاہ شہریار، ہاں، وہ اپنی ملکہ کی بے وفائی سے اتنا دل برداشتہ اور غصے میں ہوتا ہے کہ ایک خوفناک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ روز ایک نئی دلہن سے شادی کرے گا اور اگلی صبح اسے قتل کروا دے گا۔ جی، ایک بہت ہی تاریک، وحشتناک ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن پھر آتی ہے وزیر کی بیٹی شہرازاد۔ بالکل، وہ غیر معمولی ہمت دکھاتی ہے اور اپنی جان داؤ پر لگا کر خود کو پیش کرتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ کہانی سنانے کا منصوبہ؟ جی ہاں، وہ پہلی رات بادشاہ کو ایک بہت دلچسپ کہانی سنانا شروع کرتی ہے۔ اور صبح ہونے سے عین پہلے کہانی کے سب سے اہم موڑ پر خاموش ہو جاتی ہے۔ بالکل، اب بادشاہ کہانی کا انجام سننے کے لیے بے چین ہے، تو وہ اس کی جان بخش دیتا ہے اگلی رات کے لیے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے 1001 راتوں تک۔ 1001 راتیں، اور ان میں کیسی کہانیاں ہیں؟ علاؤالدین کا چراغ، سندباد جہازی کے وہ حیرت انگیز سفر، علی بابا اور 40 چور۔ جن، پریاں، اڑنے والے قالین، ایک پوری جادوئی دنیا۔ جی، ہر رات ایک نئی کہانی، ایک نئی دنیا کھلتی ہے، اور شہرازاد کی حکمت عملی صرف وقت حاصل کرنا نہیں تھی۔ اچھا، مہدی صاحب کی تحقیق بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ کہانیوں کے ذریعے بادشاہ کی نفسیات بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو کیا وہ کامیاب ہوئی؟ جی بالکل، 1001 راتیں گزرنے کے بعد بادشاہ نہ صرف اس کی جان بخش دیتا ہے، بلکہ وہ اس کی ذہانت، اس کے انداز بیان اور کہانیوں میں جو حکمت اور اخلاقی سبق تھے ان سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اپنا ظلم چھوڑ دیتا ہے اور شہرازاد کو اپنی مستقل ملکہ بنا لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو کہانی کی طاقت کی ایک زبردست مثال ہے۔ الفاظ نے موت کو شکست دے دی۔ اصل میں یہی ان کہانیوں کا ایک بڑا پیغام ہے۔ مہدی صاحب کا تجزیہ بھی اسی نقطے پر زور دیتا ہے۔ اور موضوعات کیا ہیں ان کہانیوں کے؟ دیکھیں، محبت، انصاف، وفاداری جیسے مثبت موضوعات تو ہیں، لیکن ساتھ ہی لالچ، حسد، دھوکہ دہی، ان چیزوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے۔ یعنی انسانی فطرت کی جو کمزوریاں ہیں اور طاقت کا غلط استعمال۔ بالکل، ان سب کو واضح کیا گیا ہے۔ اور وہ جو جادوئی عناصر ہے نا، جن، پریاں، طلسم، ہاں، وہ تو قاری کو ایک بالکل الگ ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ جی، یہ صرف تفریح نہیں، یہ تخیل کو پرواز دیتی ہیں۔ ان کہانیوں کا اثر کیسا رہا ہے ادب اور معاشرے پر؟ بہت گہرا، اور صرف مشرق تک نہیں رہا۔ جیسا کہ مہدی صاحب بھی بتاتے ہیں، یورپی ادب پر بھی اس کا بہت اثر ہوا ہے۔ اچھا، کون ادیبوں نے اثر لیا؟ وولٹیر، ٹینیسن، بورخیز جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ اور کردار تو جیسے عالمی ثقافت کا حصہ بن گئے، علاؤالدین، سندباد، علی بابا۔ بالکل، ان پر تو ان گنت فلمیں بنی ہیں، ڈرامے بنے ہیں، کارٹونز بنے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں رہیں، یہ ثقافتی علامتیں ہیں۔ لکھنے کا انداز کیسا ہے؟ وہ کہانی در کہانی والی ٹیکنیک؟ جی، وہ قاری کو باندھے رکھتی ہے، ایک کہانی سے دوسری نکلتی ہے، ایک لامتناہی سلسلہ۔ اور ہر رات کہانی کو ایک نازک موڑ پر چھوڑنا، وہ سسپینس بنانے کا طریقہ کمال کا ہے۔ بالکل، زبان بھی سادہ ہے لیکن بہت پراثر، اور حقیقت اور جادو کو بہت خوبصورتی سے ملایا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر الف لیلا و لیلا صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تہذیبوں کا سنگم ہے، انسانی تجربات کا خزانہ ہے،
اور یہ بتاتا ہے کہ بیانیہ یعنی سٹوری ٹیلنگ میں کتنی طاقت ہے۔ مہدی صاحب کا جائزہ بھی یقیناً اسی بات پر زور دیتا ہوگا کہ کہانیاں کیسے انسانوں کو، معاشروں کو بدل سکتی ہیں۔ جی ہاں، شیرازاد کی حکمت اور ان کہانیوں کا جادو آج بھی اتنا ہی مؤثر محسوس ہوتا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ الفاظ میں کہانی سنانے کے فن میں کتنی گہرائی ہے۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کا جو دور ہے، اتنا تیز رفتار ڈیجیٹل دور، جہاں توجہ کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیا آج بھی شیرازاد کی طرح کہانی سنانے کا فن ویسی ہی طاقت رکھتا ہے ذہنوں کو بدلنے کی؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا الف لیلا و لیلا کا ایک جائزہ محمد منتظر مہدی صاحب کی تحقیق کی روشنی میں۔ اور اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہتا ہے تو 034922666647 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ جی، اور اس کتاب کو اور اس سے متعلقہ مواد کو مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں پر بہت دلچسپ معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں۔ اور واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج وتھ MMM کے نام سے ان کی گروپ سیریز بھی چل رہی ہیں۔ نالج وتھ MMM شان، یہ پلیٹ فارم محمد منتظر مہدی MMM کی زیر نگرانی چل رہا ہے اور اس کا مقصد ذہن کو وسیع معلومات سے مالا مال کرنا ہے۔ عمومی معلومات سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیکنالوجی تک بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ تو اس پلیٹ فارم سے ضرور گہرائی استفادہ کریں اور MM صاحب کے علم کے شوق کو اپنی رہنمائی کرنے دیں۔ نالج ود MM کا لنک تفصیلات میں موجود ہے۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت۔